بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم اجعل اعمالنا خالصا لوجہک الکریم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام اور حاضرین کرام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مقام شکر ہے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج اس حساس سا موضوع ایک ہے پیرنٹنگ کا، اس پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ اور ویسے یہ موضوع جو ہے یہ ہر دور میں بڑا اہم ہے، اور اب آج کل کے دور میں یہ مزید اہم ترین ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس محفل کے اختتام پر ہمارے پاس وہ ماسٹر کی آ چکی ہو جس سے ہم اپنے دلوں کے بند تالے جو ہیں وہ کھول سکیں، آمین۔ رولز آف پیرنٹنگ ان دا لائٹ آف قرآن، اس قدر خوبصورت اور اسی قدر حساس موضوع۔ آج کا بچہ انفارمیشن سے گھرا ہوا ہے لیکن گائیڈنس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے اور اے آئی کا دور ہے۔ ہر بات کی جیسی بھی معلومات ہوں بچے کے پاس چند سیکنڈز میں پہنچ جاتی ہیں، لیکن ہمارے لیے جو پریشانی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ساری معلومات اسے صحیح رہنمائی کی طرف لے جا رہی ہیں؟ کیا اس کا جو دل ہے وہ اپنے خالق کو پہچانتا ہے، یا اس کو بھی پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اس اے آئی کے ذریعے سے یا ان ساری سہولتوں کے ساتھ؟ کیا اسے یہ معلوم ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے ہمارا، اچھے برے کا فرق، اور سب سے اہم بات کہ اپنے خالق کو پہچاننا؟ اور ان تمام سوالات کے جواب ہمیں قرآن کریم سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، کوئی ٹیڑھ اس میں ہے ہی نہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو صحیح راستہ دکھانا ہے تو سب سے پہلے قرآن سے جڑنا ہوگا، کیونکہ قرآن صرف عبادات کی کتاب نہیں بلکہ ہماری گائیڈنس کی کتاب ہے، زندگی گزارنے کا مکمل نظام ہے۔ جس خالق نے ہمیں تخلیق کیا اسی نے یہ کتاب ہمارے ساتھ دنیا میں بھیجی، اور اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرُكَ لَكَ، اور بے شک اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے نا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری سب سے جو بڑی غلطی ہے کہ ہم نے قرآن کو حفظ اور ناظرہ تک محدود کر لیا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ برکت ہے، اس میں فائدے اس کے بہت زیادہ ہیں، ثواب ملتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کا بڑا وعدہ ہے حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا جو سورج کو ماند کر دے گا، اس قدر روشن ہوگا وہ۔ لیکن وہ تو وہاں کی بات ہے، اس دنیا میں کیا اس بچے نے سیکھا کہ قرآن مجھے سکھاتا کیا ہے؟ کیا اس کی زندگی میں بھی قرآن ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری جو پہلی غلطی ہے اپنے بچوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ اس کو قرآن کے معنی نہیں بتاتے۔ نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، نماز سکھا دی، کئی صورتیں بھی اس کو پڑھوا دی نماز میں، لیکن ہم نماز میں اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ دن میں کئی دفعہ بچہ نماز میں دہراتا ہے، لیکن فاتحہ میں اس نے اللہ سے کیا مانگا اور اس نے کیا مانگنا چاہیے ہم نے بچے کو بتایا ہی نہیں۔ بس یہ کہہ دیا کہ بس تم نے نماز پڑھ لی، بس الحمدللہ فرض ادا ہو گیا۔ کیوں پڑھی نماز؟ آخر اللہ نے دن میں 5 ٹائم ہمیں کہا ہے کہ واپس پلٹو، چھوڑو سارے کام، نماز پڑھو آ کے۔ بڑے بزی ہو 2 نمازیں اکٹھی کر لو، لیکن چھوڑنی نہیں ہے، اللہ کو یہ بات نہیں پسند۔ تو ایسا کیوں اللہ نے فرض کر دیا ہم انسانوں پہ؟ تو اس میں ہم انسانوں کی ہی بھلائی تھی، اس لیے ہمیں بار بار راستہ بھولنا ہے، ہم سے غلطیاں ہونی ہیں تاکہ ایک نماز کے بعد جو اگلی نماز ہے پچھلے جو درمیان چھوٹے صغیرہ گناہ ہے ہمارے وہ اللہ معاف کر دے، اور کبیرہ پہ اللہ سے معافی اپنی مانگ لیں۔ تو اسی طرح سورۃ العصر ہے، ہم پڑھتے ہیں نماز میں، بڑا اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن وقت جو ہے وہ گزرا جا رہا ہے اور ہمیں قدر ہی کو نہیں وقت کی۔ بڑی لاپرواہی سے کئی گھنٹے ہم گزار دیتے ہیں، ہم سکرول کرتے کرتے موبائل کو، وہ 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر، اور اکثر کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں وقت گزاری کے لیے موبائل میں نے کہا دیکھ لیتی ہوں۔ اثر میں اللہ نے بتایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ خسارہ کس چیز کا ہے؟ ہر وہ لمحہ جو گزر رہا ہے وہ ہمارا ماضی، فنا ہو گیا وہ لمحہ،
اب اس لمحے کو اگر ہم نے زندگی میں قرآن میں کے ساتھ جی لیا ہے تو ہمارا وہ لمحہ جو ہے ہماری آخرت کا سامان ہو گیا، ہمارے نامہ اعمال میں وزن بن گیا۔ لیکن اگر ہم نے اس لمحے کو ضائع کر دیا، فضول باتوں میں لگا دیا، کسی کی غیبت کرتے ہوئے، بہتان کرتے ہوئے، غصہ کرتے ہوئے، یا کوئی مووی دیکھتے ہوئے، تو ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ اب اثر ہم پڑھتے ہیں سارا کچھ، لیکن وقت ہے وہ ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے، ہوتا چلا، کوئی پتہ نہیں ہمیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں کئی جگہ پہ یہ موضوع ہوا ہے بیان، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، لیکن لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے تو الہ بے تحاشا ہے، ہماری خواہشات، ہماری انا، ہماری اولادیں، ہمارا گھر بار، ہم نے ڈھیر سارے چھوٹے چھوٹے الہ اپنے بنا رکھے ہیں۔ اور والدین چھوٹے ہیں تو اے ٹی ایم کی مشین ہے بچوں کے لیے، اور اگر بوڑھے ہو گئے تو ایک بوجھ کی شکل میں موجود ہیں۔ اب آج کل تو اولڈ ہاؤس بن گئے تاکہ وہاں اپنے والدین کو آپ لوگ چھوڑ سکیں، اور آسانی ہے، ایک احسان ایک قسم کا کہ اب پے کرتے ہیں، جی ہم وہاں پہ والدین کو بڑی اچھی حالت میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں احسان کا معاملہ کرو۔ احسان کیا ہوتا ہے کہ اگلے کو اس کے بدلے سے بڑھ کے دینا، جتنی اس نے نیکی کی اس سے بڑھ کے دو۔ اب جتنا ہمیں والدین ہمارے ساتھ کرتے ہیں بچپن میں بچوں کے ساتھ، اس کا بڑھا کے دینا ہے ہم نے، وہ ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ لہٰذا پھر یہ سب اس لیے کہ ہم نے قرآن کو صرف ایک کتاب سمجھ لیا، پڑھنے کی کتاب، ٹھیک ہے، اور اس کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ بار بار ریوائز کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ قرآن نازل، اس میں لوگوں کے لیے اللہ نے یہ بات واضح کی، صرف مسلمان، صرف مومن نہیں، جتنے بھی انسان ہیں سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور وضاحت کے ساتھ بینہ کہتے ہیں روشن چیز کو، جو جیسے دن چڑھتا ہے نظر آتا ہے سب کو، اس طرح کی روشن چیز، من الہدا والفرقان، ہدایت میں بھی روشن ہے، اور فرقان اچھے اور برے کا فرق، روشنی کا اور اندھیرے کا، ظلم کا اور رحم کا، سارے فرق قرآن کھول کے بتاتا ہے ہمیں۔ تو قرآن جو ہے وہ صرف برکت کے لیے نہیں آیا بلکہ عمل کے لیے آیا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم قرآن کو خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیں، پہنچ سے بڑا دور رکھ دیتے ہیں، یا محض تلاوت تک محدود کر دیتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے تو وہ لفظ جب ہم پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے، روز کھولتے ہیں، پھر اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں، نیچے نہ رہے قرآن پاک، لیکن لفظ ہمارے اوپر سے گزر رہے ہیں، ہم نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ الحمد سے مراد کیا ہے، اللہ کی ذالک الکتاب سے کیا مراد ہے، کون سی کتاب کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کبھی زحمت ہی نہیں کی ہم نے پڑھنے کی اس کو۔ تو سیکھنا پھر ہم نے کہاں سے ہے؟ اپنی سہیلی سے پوچھا، اپنے ماحول سے سیکھا، سوشل میڈیا سے سیکھا، جو ہمیں بڑوں سے سنتے آئے، میری ماں ایسے کرتی تھی، میری پھوپھی ایسے کرتی تھی، اسی کو آگے ہم نے اپنا فالو کرنا شروع کر دیا۔ تو ہم جو معاشرت سیکھتے ہیں، ہم جو لباس پہنتے ہیں، جو ہمارا رویہ ہے، جو ہماری پیرنٹنگ ہے، یہ ہمیں سارا پھر دنیا سکھاتی ہے، جہاں سے جو چیز اچھی لگی ہم نے اٹھا لی، اور یہ کبھی زحمت نہیں کی کہ اللہ نے جو میرے ساتھ کتاب بھیجی ہے، اللہ نے جو مجھے پیدا کیا ہے، تو اللہ نے مجھے بتانا نہیں تھا میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میں نے بچوں کو کیسے پالنا ہے، میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے، ان لاز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، ایک ایک چیز اللہ نے کھول کے ہمیں بتائی ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم کھولیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی۔ اور سب سے بڑی جو چیز ہے اولاد کے ساتھ، جو آج کا موضوع بھی ہے پیرنٹنگ، تو پیرنٹنگ ہم سیکھتے ہیں سوشل میڈیا سے، جیسا ہم ویسے دیکھتے ہیں ویسے ہی اپنے گھروں میں اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم قرآن کی زبان سمجھیں یا اپنی آسانی کے لیے ٹرانسلیشن پڑھ لیں، صرف لفظوں پہ غور کر لیں، تو جان لیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ قرآن جو ہے ہمیں معاشرت سکھائے گا، ہمیں یہ پیرنٹنگ سکھائے گا، ہمیں لباس پہننا سکھائے گا، اپنے بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا سکھائے گا ہمیں۔ اور ہم والدین اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اچھی نصیحتیں کرتے ہیں، بچوں کو بٹھا کے بڑے پیار سے بٹھا کے بیٹھو میرے پاس، میری بات سنو۔ اب بچوں کے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا، ان کا یہ لمحہ بڑا قیمتی ہے، وہ کیوں ہماری بات سنیں گے؟ بچے ہمارا رویہ دیکھتے ہیں، ہم جو کر رہے ہوتے ہیں نا، بچے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے آسانی سے سیکھ جاتا ہے۔ دیکھیں اتنی مشکل زبان سیکھ جاتے ہیں بچے، گرامر اردو کی یا انگلش کی جو بھی پیرنٹس بولتے ہیں، وہ بغیر گرامر کی زبان سکھائے ہم بچوں کو سارا کچھ سکھا دیتے ہیں۔ بچوں کو ساری سمجھ آتی ہے میں نے کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسی بات کرنی ہے، کون سی چیز میری انسلٹ والی ہے، کون سی چیز میں میری تعریف ہو رہی ہے، بچہ یہ سارا کچھ محسوس کرتا ہے۔
تو ظاہر سی بات ہے اگر اچھی نصیحتیں جو ہیں وہ ذہن میں رہ تو جائیں گی بچے کے لیکن عمل میں نہیں آئیں گی بچے کے، عمل وہ بالکل بھی نہیں کرے گا ان پہ، کیونکہ بچے ہمارے کردار سے سیکھیں گے۔ پھر اگر ہم گھر میں سچ بولیں گے، قرآنی احکام بتائیں گے بھی اور فالو بھی کریں گے خود بھی، اور ایک دوسرے کا جو پیرنٹس ہیں ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو بچے وہ سیکھیں گے۔ تو لیکن اگر ہم خود جھوٹ بولیں گے، بچوں کو بتا دو میں گھر پہ ایسے کہ کام ہے کہ کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں، یہ تو کام رویہ ہے کہ چلو جی میں سو رہا ہوں اس لیے، پھر اس کے بعد غیبت کریں گے، جیسے کسی فنکشن سے واپس آئے ہیں تو وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا وہ سارا کا سارا کھول کے رکھ دیا گاڑی میں بچوں کے سامنے، تو بچے ظاہر سی بات سیکھتے ہیں، سنتے ہیں ہماری چیزیں، غصہ کریں گے، آپس میں لڑیں کھانے پہ، نمک پہ، چینی پہ، چھوٹی چیزوں پہ، ایون کہ خرچ کم دیا ہے کہ زیادہ دیا ہے، اس پہ بھی بچوں کے سامنے ہم جب شروع ہو جاتے ہیں تو بچہ ظاہر سی بات ہے پھر ہم کہیں کہ ہمارا بچہ بہترین اخلاق والا بچہ بنے، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں سب سے پہلے خود حقیقت پسندانہ بننا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے وہ کانشیس ہو کے نفس لوامہ کو سامنے رکھ کے اپنی نگرانی کرنا پڑے گی، کیا میں صحیح کر رہی ہوں، کیا میں نے یہ جو ایکشن تھا میرا کیا یہ ٹھیک تھا میرا یہاں پہ کیا غلط تھا۔ اچھا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے ہمیں سب سے پہلے اپنی دیتا ہے اصلاح کی دعوت، اپنی اصلاح کرو۔ اللہ میاں بار بار کہتے ہیں کہ جو وہ قومیں تھیں وہ گزر گئی ہیں، ان کے اعمال کے متعلق میں تم سے نہ پوچھوں گا، تم سے تمہارے اعمال کا پوچھا جانا ہے۔ تو اللہ نے ہم سے ہمارا ہی پوچھنا ہے کہ تم لوگ جو ہو وہ دنیا میں کیا کرتے رہے کیا نہیں کرتے رہے۔ تو اپنی اصلاح کی دعوت، یعنی کہ پیرنٹنگ جو ہے ہم نے پہلے اپنی کرنی ہے خود سے، اور کیسے کرنی ہے؟ قرآن کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ بچے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنے سے پہلے اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ یہ ہر بات پہ اللہ مارے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ سزا دیتا ہے، اللہ دوزخ میں ڈال دے گا، اللہ جلا دے گا، یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ مطلب بچے کو اللہ کا بتایا نہیں کہ اللہ کون ہے، ڈائریکٹ اللہ کے عذاب ہو تو بچہ کیا کہے گا اللہ کے بارے میں؟ کیا بچہ پسند کرے گا اللہ کو؟ بالکل پسند نہیں کرے گا، وہ اس کا کنیکشن بنے گا نہیں اللہ سے۔ ریلیشن شپ بنانا پڑتا ہے نا ان نون بندے کے ساتھ بھی، اور جو آپ کے فیملی والے ہیں اور اللہ کو تو بچے نے دیکھا ہی نہیں، اس کو تو ہم نے بتانا ہے کہ اس نے ہماری آنکھ سے دیکھنا ہے کہ اللہ کیسا ہے۔ تو بچے کو احساس دلانا کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ تمہاری باتیں سنتا ہے، تم اللہ کو بڑے پسند ہو، اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت ہے، اللہ اتنے غفور الرحیم ہے کہ غلطی ہوگی معافی مانگی اللہ فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے نہیں ہے کہ پرانی باتیں لے کے تمہاری بیٹھ جائیں گے تو تم نے پہلے ایسے کیا تھا، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ تو بچے کے لیے جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی بچے کے دل میں تو آٹومیٹیکلی اطاعت خود بخود اس کی آ جائے گی اس کے دل میں اللہ کے لیے نا۔ دوسرا اہم اصول جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں، فرمان الہی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ قرآن حکیم، حکمت والا قرآن ہے یہ، یعنی کہ بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف، کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یہ آیت ویسے تو دائی کے لیے ہے، لوگوں کو بلانے کے لیے کہ ان کو اچھی باتوں میں خوبصورت جملوں کے ساتھ اسلام کی دعوت دو، لیکن دیکھا جائے تو ہم پیرنٹس دائی ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ بچہ نہیں جانتا کہ میرا مذہب کیا ہے یا دین کیا سکھاتا ہے ہمیں، یہ ہم نے اسے بتانا ہے کہ ہمارا اسلام کیسا ہے۔ اور میرا خیال ہے جو اتنے زیادہ فرقے بن گئے، اتنے زیادہ گھر الگ الگ جو دین اپلائی ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ میں اپنے گھر میں کچھ نیا دین بتاتی ہوں بچوں کو، ان کے گھر میں کچھ اور ہوتا ہے، آپ کے گھر میں کچھ اور ہوتا ہوگا، جو اصل دین ہے نا اس کو فالو نہیں کرتے ہم۔ اور وزڈم کا مطلب جو ہے وہ صرف عقل نہیں، علم نہیں، بلکہ صحیح بات صحیح وقت پر صحیح انداز میں اور محبت بھرے لہجے میں کرنا۔ وہ ایک ہے کہ چلانا آسان ہے، سمجھانا حکمت ہے، اور ڈانٹنا آسان ہے اور دل جیتنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ سمجھاؤ حکمت کے ساتھ اور دل جیتو بچوں کے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دل جیتے تھے نا۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے، ایک نرم جملہ، ایک خوبصورت مسکراہٹ بچے کے ساتھ، ان نون بچے بھی ایون کے ہوں نا، جتنے مرضی وہ کرینکی ہوئے پڑے ہوں، آپ تھوڑا سا پیار سے کرتے وہ اپنے والدین کا چٹے کہ آپ کی بات سنتا ہے کہ آپ بتائیں مجھے۔ نرم مسکراہٹ کے ساتھ، محبت عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ وہ سارا کام کروا لیتے ہیں بچوں سے، جو ایک لمبی ڈانٹ نہیں کروا سکتی۔
اس لیے قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ نصیحت سے پہلے ریلیشن شپ مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کی سب سے خوبصورت مثالیں جو ہمیں قرآن سے ملتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، دیکھیں ذرا اتنی محبت کے ساتھ مخاطب کر رہے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بات دیکھیں کیا کر رہے ہیں، ذبح کرنا تمہیں، خواب میں دیکھیں لیکن کتنی محبت سے میرے پیارے بیٹے، اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ تم مجھے بڑے پیارے ہو۔ لیکن اللہ کا حکم آیا ہے، کیا اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ یہ صرف ایک باپ کا حکم نہ تھا، بلکہ وہ اعتماد تھا، وہ محبت تھی، کہ وہ پرورش تھی کہ کن خطوط پہ بچے کی پرورش ہوئی، اور کتنا باپ پہ اس کو اعتماد تھا کہ میرا باپ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ اور جو اس کا جو تھا جواب بچے کی تربیت کا، وہ کیا تھا؟ بیٹا فرماتا ہے اسماعیل علیہ السلام یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ حکم دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام کا ذکر۔ لقمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں بچے کو؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے، بڑی محبت کے ساتھ اللہ کے ساتھ پہلے اپنے پیار کا اظہار، پھر حکم دیا کہ شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، کسی کو بھی، کسی چیز کو بھی شرک نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ پہلے محبت، پھر نصیحت، پہلے دل جیتا پھر دلیل دی بچے کو، اور پھر اللہ کی نگرانی کا احساس دلایا، اللہ کی توحید کا بتایا کہ اللہ ایک ہی، شریک نہ ٹھہرانا کسی کو اللہ کے ساتھ۔ پھر بتایا کہ اللہ کی نگرانی کرتا ہے ہماری، اللہ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا دنیا میں پیدا کر کے جو تم مرضی کرتے پھرو، اللہ نگرانی کرتا ہے، احساس ہے اللہ کو ہمارا۔ اللہ نے بتاتا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو وہ اللہ دیکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، اس کا حساب ہوگا۔ اللہ یعنی کہ ہماری ہر چیز جانتا ہے، اللہ ہماری ہر تکلیف جانتا ہے۔ پھر نماز کی تلقین کرتے ہیں، پھر صبر کی تلقین، اور آخر میں عاجزی اور مطلب اچھی گفتگو، خوبصورتی کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا ذہن میں آتا ہے کہ قرآن مجید بذات خود ایک حکمت والی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے انسانوں کو بنایا، اس میں اللہ لقمان علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب ان کے بارے میں یہ بھی ہمیں کنفرم نہیں کہ وہ پیغمبر تھے یا کوئی عام انسان تھے، یہ اللہ کے شکور ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہاری جو محنت ہے نا، جو تمہاری عبادت ہے، میں اس کی قدردانی کرتا ہوں۔ یہ قدردانی کا احساس اللہ نے کر کے دکھایا ہے ہمیں۔ اللہ نے صرف یہ نہیں میں شکور ہوں بس کہہ دیا، نہیں، یہ لقمان علیہ السلام کا ذکر سورہ یاسین میں اس شخص کا ذکر جو تیسرا دوڑتا ہوا آیا تھا بستی کے کنارے، اس نے کہا تھا کہ ان دونوں کی پیغمبروں کو تم مانو، یہ تم سے اجر نہیں مانگتے، اور لوگوں نے اسے مار دیا تھا۔ تو اس کا ذکر قرآن مجید میں، اور جتنے پیغمبر ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں کتنے تھے، چند کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اور باقیوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ قدردانی کرتے ہیں۔ اب ہم اکثر ذہن میں آتا ہے کہ اب قرآن مجید تو لکھا گیا، یہ تو آ گیا دنیا میں، میری محنت کہاں پہ لکھی جائے گی؟ میرا تو کسی کو پتہ نہیں چلنا کہ میں نے کتنی محنت کی اپنے گھر پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے ورکرز پہ، کیا کچھ میں نے نہیں کیا ان کے لیے، کیسے کیسے دین کے میں نے کام کر چھوڑے ہیں، یہ کون یاد رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ اگر ان کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کے پاس ہمارا ذکر بھی ہوگا، اور وہ ہمیں تب ملے گا جب ہمیں اس کی ضرورت ہونی ہے، جب ہم نے شدید پریشانی کے عالم میں ہونا، جب وہ نفس و نفسی کا دور ہونا ہے نا، کوئی کسی کو ہاتھ میں اپنا پکڑا رہا ہونا، یہ اے سی، پنکھے، یہ پانی کی بوتلیں، یہ کچھ بھی تب نہیں، تب ہم صرف ہمارے عمل ہونے ہیں، سامنے دوزخ ہوگی، اور کوئی شخص وہاں سے گزر نہیں پائے گا جب تک اس کو دیکھ نہ لے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ قدردانی فرمائیں گے۔ لہٰذا اپنی کوششوں کو یہ نہ سمجھے کہ اے بس گئی، میں نے کر دی، میں تو تم پہ وقت اپنا، اکثر بچوں کو ڈانٹتے ہیں، تم پہ اپنا وقت میں نے ضائع کر دیا، میں نے اپنی پوری جوانی تم پہ وار دی، حاصل کیا ہوا؟ کیا تم نے اس کی خدمت کے لیے سارا کچھ کیا تھا؟ نہیں، اللہ کی قیمتی امانت ہمارے پاس ہے، تمہارا فرض ہے والدین کا کہ اس کی بہترین پرورش کرنا۔ ہم بچوں پہ بالکل احسان نہیں کرتے اس چیز کا کہ انہیں پالتے پوستے، ہماری اپنی محبت ہوتی ہے۔ وہ بچے تھوڑی ہمیں کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ تو بول نہیں سکتا، وہ ہمیں کیوں کہے گا کہ آپ لوگ مجھے پیار سے اٹھائیں، مجھے بہترین خوبصورت قیمتی لباس پہنائیں، اس کو آپ ایک کپڑے میں لپیٹ دیں، یا اسے آپ جا کے کسی مہنگے برانڈ کا لباس پہنیں، بچے کو کیا پتا؟ یہ ہماری اپنی محبت ہوتی ہے۔ لیکن تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے، تھوڑے سے ہم کمزور ہوتے ہیں، وقت ہے نا اسے گزرنا ہے، تو جب وہ پلٹتا ہے وقت، ہم آ جاتے ہیں کمزوری میں، وہ آ جاتا ہے طاقت میں،
تو ہم کہتے ہیں اپنا وقت ضائع کیا تم پہ میں نے. تو وہ جو احسان ہے نا بچے پہ جتلانا، اور اس حد تک کہ بچہ پھر کہتا ہے کہ کیا مصیبت ہے یہ، کب میری جان چھوٹے گی اس سے. پھر والدین بچوں کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. اکثر سب ہر طرف ایسا نہیں ہوتا اکثر، لیکن گھروں میں میں نے دیکھا یہ عام پریکٹس ہے. بچوں کو بد دعائیں دینا، تانے دینا، کبھی اس کے اسپاؤس کے بارے میں، کبھی اس کی نوکری کے بارے میں، کبھی پیسے کے پیچھے پاگل ہوئے پھرتے ہو، تمہیں ہمارا احساس نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ ایسا سلوک نہ کرو اولاد کے ساتھ. یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے اللہ کی. اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کامیاب پیرنٹنگ صرف نماز سکھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ بچے کے عقیدے، عبادات، اخلاق، اس میں صبر پیدا کرنا، اس کا کردار اور اس کی شخصیت کو سنوارنے کا نام پیرنٹنگ ہوتا ہے. باقی بھی سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے. صرف یہ نہیں کہ میں نے بچے کو نماز پڑھا دی، قرآن پڑھ دیا، بس الحمدللہ میں فارغ نہیں. جب تک بچہ آپ کے پاس ہے، جب تک آپ کے سامنے، اس کو آپ نے اپنے عمل سے، اور یہ نہیں کہنا کہ بچے کو صبر کر لو، برداشت کرو، اچھا کردار نہیں، آپ نے کر کے دکھانا ہے. خود پہ جو کچھ بچے میں دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ وہ سارا کچھ اپنے اندر پیدا کریں، بچہ خود بخود سیکھ جائے گا. باقی ہمارے پاس آپ وسلم کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمان الہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پھر یعنی کہ اللہ کے جو رسول جو ہیں ان کی زندگی ہے ہمارے لیے خوبصورت ترین ایک ہے مثال زندگی گزارنے کے لیے. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی قرآن تھا. قرآن کو صرف اللہ کے نبی نے تعلیم نہیں دی، کر کے بتایا ہے. اللہ کے نبی نے بتایا کہ ہم مانتے ہیں جو کچھ پہلے نازل ہوا اور جو کچھ اللہ نے اب نازل کیا، یہ قرآن مجید. اچھا، اب جو پہلے پیغمبر تھے اس پہ ہم کیسے مانیں کہ ان کو کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی کی زندگی میں وہ چیز ہمیں مثال ملتی ہے. چند دن پہلے ایک لیکچر ادھر ہو رہا تھا کہ جو روزہ تھا عاشورہ کا، آپ صرف جب مدینہ جاتے ہیں تو جا کے یہودی علماء سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس ڈائریکٹ وہی نازل ہو رہی ہے، بھائی فرشتہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ساری جو ہے رحمت اپنا قرآن پاک نازل کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی یہودی علماء کے پاس جا کے ان سے پوچھ رہے ہیں کیوں؟ اصل چیز تو اللہ کا نبی بہتر جانتا ہے. لیکن جو ایک فہم میں بات سمجھ میں آتی ہے نا، ایک تو ان کو یاد دہانی کروانا حکمت کے ساتھ کہ دیکھو جو تمہارے پیغمبر تھے انہوں نے تمہیں کیا تعلیم دی تھی. جب بھی کوئی ذکر ہوتا ہے کسی ہمارے گزر جانے والے شخص کا، تو جب کوئی کرتا تو اس کی اچھی عادات، اس کی بری عادات، اس کی سارا کچھ ہمارے دماغ میں ریپیٹ ہوتا ہے ایک دفعہ، تو ان کو ریپیٹیشن کروانا تھی. ایک تو نمبر 2 اس پہ یقین رکھتے ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی روزہ، ہم زیادہ حقدار ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دلیل تھی، ثبوت تھا کہ صرف زبان سے نہیں مانتے کہ موسیٰ علیہ السلام، ہم ویسے بھی رکھیں گے روزہ اگر موسیٰ علیہ السلام رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی جگہ پہ 2 رکھیں گے روزے، بڑھا دیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مطلب کہ قرآن والا کردار اپنانا ہوگا ہمیں. جو قرآن کہتا ہے اس کو بچے کو کر کے دکھانا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ دینی ہے، سچ بولنا ہے، بہتان نہیں کرنا، کسی پہ الزام نہیں لگانا، غیبت بری چیز ہے، اس کا گناہ اتنا ہے تو اس کو اتنا ہی برا جاننا بھی ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت سے، شفقت سے بچوں کے دل جیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے. حالانکہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ معصوم بچے نے اسلام قبول کر لیا 10 سال کی عمر میں. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھ کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ اپنے جو نواسے تھے ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے اور دیر تک سجدہ اپنا لمبا کر دیتے تھے. جب وہ خود سے اتریں گے تو تب میں سیدھا تب میں سیدھے ہوتے تھے نا وہ، تاکہ بچہ جو ہے وہ اس کو احساس ہو کہ میرا نانا مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. یہ تو تھے ان کے قریبی رشتہ دار جو ان کے زید بن حارثہ تھے، غلام بنا کر لائے گئے تھے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن اتنا انہیں پیار دیا، اتنی محبت دی کہ جب ان کے والدین مل بھی گئے تو وہ ان کے ساتھ واپس نہیں گئے تھے. کہا تھا کہ میں یہیں پہ رہوں گا. اپنا والد مل گیا ہے، ماں مل گئی ہے، خاندان پورا سامنے آ گیا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ غلام نہیں ہے رہے، اس سے نکل گئے، اس کے بعد آزاد ہو گئے تھے نا. آزادی تب بڑی نعمت ہوتی تھی کہ غلام آزاد ہو جاتا. تو انہوں نے وہاں رہنے کو ترجیح دی کہ نہیں میں تو ادھر ہی رہوں گا. وہ کیا تھی؟ وہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد انس بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خدمت میں رہتے تھے، وہ کہتے ہیں میں 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا
اور مجھے نہیں یاد پڑتا انہوں نے مجھے کبھی اف بھی کہا ہو. یہ محبت کی نشانی تھی آپ وسلم کی. اور پھر یہ محبت جو ہوتی ہے یہ بچوں کی شخصیت میں مضبوطی لاتی ہے. ایسا نہیں کہ بچے کہتے ہیں نا کہ جب بے جا محبتیں بچوں کو بگاڑ دیتی ہیں، نہیں، بگاڑتی وہ ہیں جب میں نے محبت میں بچے کو موبائل دے دیا کہ لو میرے بیٹے تم نے، ٹھیک ہے، اچھا بچے نے ضد کی ہے کہ میں نے فلاں بچے کو مارنا ہے تو اسے کہوں کوئی بات نہیں تم مار لو، خیر ہے. بچے نے کہہ دیا کہ میں نے بدتمیزی کرنی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ محبت نہیں، یہ واقعی ظلم ہے بچے کے ساتھ. محبت جو ایکچوئل ہوتی ہے بچے کو قرآن کی پہچان میں نے اپنے کردار سے کروانی ہے. اس کے بعد میں نے بچے کو بتانا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا تھا، کہ میرے بچہ جو ہے وہ آگ کے حوالے نہ کیا جائے. کل کو میرا قیمتی جو بچہ مجھے اتنا پیارا ہے، کیا اس کو میں آگ میں جھونکوں گی، اللہ کا نافرمان بناؤں گی؟ یا میں نے اس کی بیس میں ہی رکھ دی وہ چیز، اس کو میں نے اچھے برے کا فرق نہیں بتایا، تو بچہ بگڑ جائے گا، شخصیت خراب ہوگی. لیکن جو محبت ایکچوئل ہوتی ہے نا وہ بچے کی شخصیت میں مضبوطی لاتی ہے، اسے پورا اعتماد کرتی ہے، اس کو معاشرے میں جینا سکھاتی ہے، اس کو بتاتی ہے کہ میرا اپنا ایک وجود ہے اور میرا ہر عمل جو ہے وہ میرے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں اور اس کو لائک ڈس لائک کرتے ہیں. یہ کام میں نے کرنا ہے تو یہ لائکنگ میں، اور یہ برا کام ہے تو ڈس لائکنگ ہے. تو بچہ جو ہے آہستہ آہستہ والدین کی محبت میں وہ فرق جان لیتا ہے. اور لیکن ہم ہوتا کہ جب ہم زیادہ بچے کو سختی پھر کرتے ہیں، بچے پہ چھوٹی سی بچے نے غلطی کی اور وہ ڈانٹ پلائی کہ اللہ مان الحفیظ، کہ بچہ ایک تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ عدم اعتماد کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو اپنے فیصلوں پہ اعتماد نہیں ہوتا، پتہ میں نے صحیح فیصلہ کیا غلط کیا ہے. جب اس کو ہم ہر بات پہ ٹوکیں گے ایسے نہیں کرو ایسے نہیں کرو، بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام کرنے دیں، آہستہ اس میں اعتماد آ جائے گا کہ میں کر سکتا ہوں یہ کام. تو اگر نہیں کریں گے، سختی کرتے رہیں گے ہر بات پہ، تو کیا ہوگا، بچہ ہم سے آہستہ سے دور بھاگ جائے گا. ایک تو مینٹلی دور بھاگے گا، اور ویسے جب بھی اس کو زندگی میں موقع ملے گا فزیکلی ہم سے ویسے دور بھاگ جائے گا، ہمارے پاس وہ بچہ ہرگز بھی نہیں آئے گا. اچھا، اب یہ ساری ہم نے کوششیں کر لی، بچے کو قرآن اپنے زندگی میں شامل کر لیا، بچے کو بتا دیا، سکھا دیا، محبت کے ساتھ بچے کو کر لیا. ان سب کے ساتھ ایک سب سے مضبوط ویپن ایک ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ اس کا سہارا لازمی لینا، اور اللہ نے اس کو بڑا پسند بھی کیا ہے. کون سا ویپن ہے ویسے، وہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، ایسا کون سا ہتھیار؟ کوئی بندوق یا کلاشنکوف نہیں ہے، دعا. دعا وہ ہتھیار ہے جو کہتے ہیں تقدیر بدل دیتی ہے. اتنا مضبوط ہتھیار، تقدیر لکھی، آپ سے نے فرمایا تقدیر لکھی جا چکی ہے، قلم خشک ہو چکا، اس کی سیاہی خشک ہو چکی ہے، لیکن دعا جو ہے وہ ٹال دیتی ہے اس کو. اتنا مضبوط ہتھیار ہے. اور شیطان ہمیں اسی کے بارے میں سستی کرواتا ہے. ہم رونا تو گھنٹہ رو لیں گے بچے کی بدتمیزی کا، نافرمانیوں کا، لیکن ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے دعا نہیں کریں گے کہ اللہ میرے بچے کو ہدایت دے. اور آپ یقین کریں میرا یہ پرسنل تجربہ ہے، بچہ جب نماز نہیں پڑھتا، تھوڑا سا بچہ دور ہو رہا، تو آپ بس اللہ سے دعا کریں، بچے کو مت ڈانٹیں کہ تم تو حالت کفر میں جا رہے ہو. نماز اور قرآن، نماز جو ہے وہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک لائن ہے، تم نے تو لائن کراس کر دی، چلو جی تم تو نکل گئے باہر. نہیں، ہم نے بچے کو اور دور کر دیا، خود کو بڑا سپیریئر کر دیا کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو اللہ کا خاص بندہ ہوں، تم تو حالت کفر میں اب ہو. ٹھیک ہے، اس کے برعکس بچے کے ساتھ بس خاموش رہیں، اچھا رویہ رکھیں، اپنی نماز نہ چھوڑیں، چاہے آپ بیمار ہیں، چاہے آپ جس حالت میں جیسے بھی آسانی ہو اپنی نماز پڑھ لیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، کروٹ کے بل. اللہ نے بڑی ہمیں دی ہے اس میں آسانیاں اس چیز کے بارے میں نا، فرائض میں. اور بچے کے لیے دعا کرتے رہیں. آپ یقین کریں اتنی جلدی اثر دعا کا ہوتا ہے نا، آپ کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ آپ کا خود بخود نماز پڑھنے جا رہا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے شیطان جو ہے نا وہ اپنے کام میں بڑا برابر سے لگا ہوا، ایسا تھکائے گا بچے کو، ابھی تو پڑھ کے آئے ہو، اگلی نماز کے لیے اٹھنا بچے کا مشکل ہو جائے گا. اور وہیں پہ سستی. ہم کیا کریں گے، ہم دعا نہیں مانگیں گے کہ یہ دیکھو ابھی نماز پڑھی ابھی پھر سے چھوڑ دی، مایوس ہو گیا. مایوسی تو ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر ہم نے مایوس نہیں ہونا. بچوں کی پیرنٹنگ جو ہے اس میں مایوسی جو ہے نا یہ نہیں آنی چاہیے. اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے اس کے لیے جو لکھا ہے وہ اللہ نے لکھا ہے. اللہ کی مخلوق ہے، ہم سے پہلے وہ اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو چند دنوں کی امانت ہے، بڑے چند دن بھی ہماری زندگی کے، اور اس سے بھی تھوڑے 30 سال ہم ویسے تقریباً 20 سال 30 سال گزار لیتے ہیں بغیر بچوں کے. اس کے بعد چند سال کے بچے ہمارے پاس رہتے ہیں جو تھوڑے سے جب چھوٹے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی وہ تھوڑے سے جاتے ہیں اپنے فہم میں، تو پھر بچے کی اپنی پرسنالٹی ہے، بچے کی اپنی لائف ہے. تب بچہ تھوڑی میری بات سنے گا بیٹھ کر کہ جو میرے والدین بتا رہے ہیں میں وہی سنتا جاؤں. نہیں، وہ اپنا سوچے گا،
اس نے اپنے لیے دنیا دیکھنی ہے کہ میں نے دنیا میں کیا کرنا ہے. لہٰذا جو دعا ہے وہ ہتھیار، وہ ڈھال بنتا ہے، اللہ کی مدد جو ہے وہ پھر شامل حال ہو جاتی ہے دعا کے ساتھ. اس میں قرآن مجید کی میں دعائیں ہیں. زکریا علیہ السلام کی دعا ہے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ربی جعلنی، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پوری آگے دعا. پھر اس کے بعد پھر یہ قرآن کی نہایت خوبصورت دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے اور یہ پورے یقین سے پڑھیں کہ انشاءاللہ تعالی جو ازواج ہیں ان میں بھی اور جو اولاد ہے وہ بھی ٹھنڈک. اور یہاں پہ جو لفظ بولا نا ذریات، یہ ذرہ اس کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے، ہر چیز کا مادہ ہے نا، ایک بنیاد ہے ہر چیز کی، تو اس کا ہے ذرہ. ٹھیک ہے. کوئی پانی یا کوئی چھینٹا جب ہم پھینکتے تو وہ دور تک بکھر جاتا ہے. تو جو اولاد ہوتی ہے نا، ایک تو اولاد ہے جو میری اولاد، بیٹا بیٹی، ٹھیک ہے، جو میں نے پیدا کی، اور بس ذریات میں آگے سے آگے سے آگے تک آ جاتی ہیں جو قیامت تک رہیں گی. کتنی جامع قرآن پاک نا، بڑی تھوڑی بات کرتا ہے لیکن مدلل بات ہوتی ہے قرآن مجید میں. صرف ہم دیکھتے ہیں آج کا دن گزر گیا، آج کا میں نے کر لی اور بس. اللہ تعالیٰ پلاننگ کرتے ہیں روز جزا تک کی، ہماری پورا سیکیور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں. تو ضروریات کا یہاں پہ اللہ نے لفظ ہمیں بتایا ہے. اور پھر بتائے آنکھوں کی ٹھنڈک، کہ جن کو دیکھیں آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، کہ پرسکون ہو جائیں، غصہ نہ آئے، تلخی نہ ہو. تو وہ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور دعا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ہمیں خبردار کیا کہ ایک دور آئے گا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح سے ہوں گے، اور ان فتنوں میں دعا سے جو ہے وہ ڈھال بنانی ہے ہم نے. اس کے لیے صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں، جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہیں. اللہ نے بتائی ہے نا ایکچوئل تو ہمیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے بتائی ہیں. اور اس ماحول میں دیکھیں تو کتنے چیلنجز ہیں ہمارے لیے، بتحاشا فکری ہیں، نظریاتی اور اخلاقی. ہر بندے کی اپنی سوچ اور وہ اسی پہ قائم ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا. کہ اللہ نے ایک الگ انسان نہ، اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کی یہ سوچ کیوں ہے، اس پہ قبضہ کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. یہ ایک عام رویہ ہماری سوسائٹی کا بنتا جا رہا ہے. تو اس دور میں پھر اب بچے ہیں، انہوں نے دنیا میں نکلنا ہے، سیکھنا ہے، ان کے کلیشز ہونے لوگوں کے ساتھ. تو جب دعاؤں کی ڈھال ہوں گی نا بچوں کے ساتھ، اور بچوں کے اندر صبر ہوگا جو پیچھے بتایا گیا ہے، ان کا کردار مضبوط ہوگا، ان کی شخصیت میں اعتماد ہوگا، تو بچے وہ جان لیں گے کہ یہاں پہ مجھے ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کہ میری اصلاح ہے. تو بچہ جو ہے اپنے لیے وہ بہترین راستہ انتخاب کر لے گا. پھر اسی ماحول میں اب ظاہر دنیا کی تعلیم اس قدر زیادہ ہو گئی ہے نا، کہ چھوٹے سے بچے کتنا بڑا بیگ ہے کہ بچہ اپنا ہوم ورک کرتے کرتے، پہلے اسکول کے 3 بجے تک ٹائم، تقریباً 3 بجے بچہ گھر پہنچتا ہے، اس کے بعد پھر ایک لمبا ہوم ورک. ٹھیک ہے، اتنا ٹائم ہوتا نہیں بچے کے پاس کہ ہم اس کو 1 گھنٹہ بیٹھے قرآن پڑھا سکیں. قرآن پاک کا ٹائم کیا ہے؟ 20 منٹ. اور یہ بڑا مناسب ٹائم. ہم کہتے ہیں کہ آئے تھے قاری صاحب 20 منٹ پڑھا کے چلے گئے. ایک طرف بچہ پڑھ رہا ہے 8 9 گھنٹے، اور پھر بھی وہ پورا نہیں ہو رہا. اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بچہ 20 منٹ پڑھے اور کامیاب ہو جائے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے وہ قاری صاحب تو 20 منٹ ٹھیک ہے آئے جائیں، لیکن ہم جو والدین 24 گھنٹے بچے کے سامنے ہیں نا، وہ ایکچوئل قرآن جو ہے وہ اس کا کردار بنے گا. پھر وہ ہماری پیرنٹنگ ہو جائے گی، ہماری ذمہ داری ہے وہ. اس کے لیے بچے کو ہمیں چھڑی لے کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بچہ خاموشی کے ساتھ سیکھ جائے گا سارا کچھ. جتنا اچھا ہمارا تعلق قرآن سے ہوگا، اتنا ہی بچے کا تعلق قرآن سے اچھا ہوتا جائے گا. اور پھر مسلسل دعائیں، حفاظت کی دعائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عصر کے بعد ایک وقت آتا ہے جب شیاطین چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو اس وقت اپنے مویشیوں کو اور اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دیا جائے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عصر کا ٹائم ہوتا ہے، کہتے ہیں چلو شکر ہے گھر میں اب سکون ہے، بچے ذرا کچھ چلے گئے لان میں، پارک میں چلے گئے بچے. وہاں پہ کیا شیطان نہیں ہوتے؟ کیا وہ منع ہو جاتے ہیں؟ نہیں. جب اللہ کے نبی کے، اگر ہمیں یقین ہے اس چیز پہ کہ اللہ کے نبی نے کیا، تو ہمیں یقین نہیں ہے. اور اگر یقین ہے تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لہٰذا اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ اس وقت میں بچے یا تو اس سے پہلے باہر سے واپس آ جائیں، یا پھر وہ ٹائم گزارنے کے بعد بچے باہر جائیں. اس چیز کا بھی اہتمام ہم نے اسپیشلی کرنا ہے، اور یہ ہوتا نہیں عام طور پر. اکثر عصر کے بعد ہی بچے نکل جاتے ہیں باہر گھر سے. پھر اس کے بعد اب ٹیچرز
پتہ نہیں باپ میں کوئی ہے ٹیچر کے نہیں ہے. ٹیچرز جو ہیں ان کے سامنے ڈھیر سارے بچے ہوتے ہیں جو ان میں کئی جو ہوتے ہیں وہ بروکن فیملی کے ہوتے ہیں. کسی کی ماں نہیں ہے, کسی کا باپ نہیں ہے, کسی کے دونوں ہی نہیں ہے, اپنے وہ پیٹرنل یا میٹرنل کسی کے پاس رہتے ہیں جو ان کے ہوتے ہیں عزیز. تو اس بچے کی بھی پرورش, اس کو کوئی اچھی بات بتانا, کوئی اچھا اخلاق سکھانا, کوئی اس کا مسئلہ سننا. اس بچے کو مطلب آؤٹ آف کٹسی ہوتا ہے نا کہ اس کی ڈیوٹی نہیں ٹیچر کی, لیکن اس نے وہ کام کر دیا, کوئی بات نہیں. ایک بچے کو 2 منٹ پاس بیٹھ کے اگر آپ حضرت نبی کے تھے نا وہ واقعہ میرے ذہن سے نکل گیا, ایک چھوٹا سا بچہ تھا, عمیر شاید نام تھا, اس کی ایک چڑیا تھی تو وہ مر گئی تھی نا. تو آپ سلم اس کے بچے کے پاس بیٹھ کے پوچھا تھا کہ عمیر تمہارے نمیر کا کیا بنا. تو وہ بات ہے کہ بچے کے پاس بیٹھ کر اس کی دل جوئی کرنا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت سمجھ کے, اور سنت کو معمولی نہ سمجھنا. سنت چاہے جھاڑو دینا ہے, چاہے پیون لگانا ہے, چاہے گھر کے کام کرنا ہے, چاہے پانی بھرنا ہے, چاہے کسی کو پانی پلانا ہے, جو بھی سنت ہے. سنت صرف یہی نہیں کہ داڑھی رکھ لی ہے تو یہ سنت, بچے کی سنت رکھاؤ جو بچہ داڑھی رکھے اپنی تو ٹھیک ہے, یا تبلیغ کا کام بچہ نکل جائے جی ٹھیک ہے. جو چھوٹی سنتیں ہیں ان کا بھی اہتمام بچوں سے کروانا. بچے کو پتہ چلے میں ایک انسان ہوں, میں نے جھاڑو بھی دے سکتا ہوں, میں برتن بھی دھو سکتا ہوں, میرے نبی نے سارا کچھ کیا ہے. اگر میں ایک امبریلا ہے جس کے نیچے میں کھڑا ہوں, مسلم ایک چھت ہے نا, چھتری ہے, اس کے نیچے ہم کھڑے, ہم سب مسلمان ہیں جی. تو کچھ رولز ہوتے ہیں ہر جگہ کے, انہیں فالو کرنا لازمی ہوتا ہے نا. کہتے ہیں نا کہ اگر یہ نہیں کریں گے عمل تو باہر نکال دیے جائیں گے. کوئی گروپ بنتا ہے واٹس ایپ ایون کے تو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے یہ رولز ریگولیشنز ہیں, جو فالو کرے گا وہ رہے گا, جو نہیں اس کو ہم ریموو کر دیں گے گروپ سے. ہم نے اسلام کو اتنا لائٹلی لے لیا کہ کوئی بات نہیں, اپنے رولز لے کھڑے چھتری کے نیچے, رولز میرے اپنے ہیں جی, کام میں نے سارے اپنی مرضی کرنے ہیں, بچے میرے اپنے, میں نے کیا کہتے ہیں والدین اکثر, میرے اپنے بچے ہیں, کسی کو کیا تکلیف ہے, میرا حق ہے, میں نے پالا ہے, میں نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا, اس کو دودھ پلایا میں نے. تو بھائی تم نہ پلاتے, بچہ تمہیں کہا تھا, اب بچہ پوچھے کوئی میں نے کہا تھا کیا دودھ پلاؤ مجھے, آپ مجھے فیڈر پہ لگا دیتی, نہ مجھے پلاتی دودھ آپ. رزق جو ہے وہ اللہ نے جو پہنچانا ہے بچے کی رگوں میں, وہ اللہ نے پہنچا لینا, چاہے ماں پلائے یا نہ پلائے, یہ کوئی شرط نہیں ہے. اسی طرح اللہ کا جو دین ہے وہ پھیل کے رہنا ہے, چاہے اس کے لیے وہ ہم جیسے لوگوں سے کام لے, چاہے وہ ابابیلوں سے کام لے, اللہ نے اپنا کام لے لینا ہے. تو لہٰذا جو تھوڑا سا قیمتی سرمایہ ہمارے پاس تھوڑے سے وقت کے, اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس یہ امانت ہے, یہ بچے اپنا تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, چند لاکھ ہی اگر ہو نا تو ہم کہتے ہیں کسی بہترین جگہ پہ لگاؤں جہاں پہ اچھا منافع ہے, مجھے اللہ بھی راضی ہو, میں بھی رکھوں, ایسا بزنس ہو کہ میرا نا مطلب سارے کھاتے میرے پورا, میرے اصل جو سرمایہ وہ ڈوبے نا. تو کیا اپنا سرمایہ آپ سڑک پہ رکھیں گے کہ کوئی اس کو اٹھا لے, انویسٹمنٹ کر لے, اس کو مس یوز کرے, جو مرضی کرے؟ رکھیں گے آپ لوگ اپنے چند لاکھ؟ نہیں رکھتے. اور اتنا قیمتی سرمایہ سڑکوں پہ ڈال دیتے ہیں ہم. سڑک کون سی, وہ سوشل میڈیا کی سڑک جو ہے, یہ ڈیجیٹل دنیا, اس کو جیسے بچہ جیسے مرضی چلائے, جیسے مرضی استعمال کرے, ہمیں پرواہ, ہم نے کبھی زحمت نہیں کی, بلکہ ہم کہتے ہیں چلو شکر ہے سکون سے اپنے موبائل میں بیٹھا ہوا ہے, چند کچھ لمحوں کے لیے گھر میں سکون ہے. یہ میں نے اکثر ماں کو سنا, چلو اچھا بچے کے پاس موبائل ہے تبھی گھر میں سکون ہے. اب بچہ کو سیکھے گا تو بولے گا بھائی. اور پھر اپنے بچوں کے لیے جائیداد کی فکر کرتے ہیں ہم کہ بچہ صاحب جائیداد بنے. ظاہر سی بات ہے, ضروری چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو صاحب جائیداد چھوڑ کے جاؤ, مطلب مفلس نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے پھریں. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھی بات ہے, مگر ایمان بھی ضروری ہے. بچوں کو صاحب ایمان بھی چھوڑنا ہے. کیا بچے کے پاس ایمان ہے, ایمان کی دولت ہے بچے کے پاس, ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے کیا میں کوشش کروں, کیا کر سکتی ہوں, میں نے کیا کیا؟ اگر زندگی میں نہیں کیا اب تک تو اب اللہ سے صدقے دل سے معافی مانگے کہ اللہ اب ہمیں قرآن والا بنا دے. لیکن اس کے لیے پھر وہی بات کہ اس کے لیے ہمیں خود پیرنٹس کو قرآن سیکھنا پڑے گا, اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. کچھ 2 گھنٹے, 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے اسپیشلی, کیا حکم ہے اس میں اللہ کا. اور پھر ان کے مستقبل کی پلاننگ ہم کرتے ہیں. کون سا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے بھی 3 سال کا, 2.5 سال کا, کون سا اسکول ہو, بہتر سے بہترین اسکول ہو. اپنی وسعت سے زیادہ اتنا افورڈ نہیں کر پاتے, لیکن بچے کی ذرا یہ کہ شخصیت اچھی بن جائے گی. بچے بڑا اثر پڑتا ہے اسکول کا, بالکل پڑتا ہے اثر.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی پلاننگ ہم نے بالکل بھلا دی ہے کہ میرا بچہ آخرت میں کہاں پہ سٹینڈ کرے گا. دنیا میں تو بن جائے گا, کوئی ڈاکٹر انجینئر بن گیا, کوئی بزنس مین بن گیا بالکل, لیکن کیا آخرت میں میرا بچہ محفوظ ہے؟ کیا بچہ میرا جنت کے باغوں میں, یا خدا نہ خاصا دوزخ کے, اللہ نہ کرے کسی کا ایسے ہو, اللہ نہ کرے, اللہم لا تجعلنا منہم, کہ ہمارے بچے ہماری قیمتی چیزیں جن کو چھوٹی سی تکلیف آتی ہے تو دل دکھ جاتا ہے ہمارا, تو وہ جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ کھڑے ہوں دوزخ کے دہانے پہ, تو اس کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے. اور یہ بہت بڑی ذمہ داری, کہنے کو یہ بڑی آسان چیز لگتی ہے کہ کر لیں گے, بچے کو سمجھا دیا, ڈانٹ دیا, چلا کے بچے کو خاموش کروا دیا, لیکن جو اندر بچے کے سوال چھوڑ دیے نا, اس پہ ہم برابر کے مجرم ہوتے ہیں بچے کے ساتھ ساتھ. وہ جو برائیاں پھر بچے کے جو پھر باہر سے جواب ملتے, جو دنیا اس کو سکھاتی ہے جواب, جب ہم والدین نہیں نہ بتا پاتے, پھر دنیا اپنی زبان میں سمجھاتی ہے بچے کو, تو پھر بچے کا بڑا نقصان کر دیتی ہے. تو اس کے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے جو ہم سے کوتاہیاں ہو چکی ہیں, جو کمیاں رہ گئی ہمیں. انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو زندگی ہے وہیں سے توبہ کرتے ہیں, اور ویسے بھی توبہ جس عمر میں بھی کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری سیئات کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں, حسنہ میں بدل دیتے ہیں, اللہ کا یہ وعدہ ہے. تو اس پہ بجائے, اور شیطان ہمیں ورغلائے گا کہ اتنا نقصان ہو چکا, اب کیا فائدہ, اب کیا فائدہ. یہ شیطان کا ہتھیار ہے, اس سے بچوں کو بچا کے رکھنا ہے. اور بچوں کے لیے تو شیطان بڑے حملے کرتے ہیں نماز میں خاص طور پہ. پتہ ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب بھی وہ اس کو چٹکی کاٹتا ہے شیطان بڑے زور سے. تو مطلب اس نے تو قسم کھائی تھی نا کہ میں اس کو کھینچوں گا, کہتے ہیں کہ اس کے نکیل, جیسے گھوڑے کو ڈالتے ہیں نا یا کسی جانور کو ڈالتے ہیں قابو کرنے کے لیے, ویسے اس کو نکیل سے پکڑ کے میں کھینچوں گا انسان کو. تو اللہ نے کہا تھا کہ سوائے چند کے, مطلب جو میرے ہیں وہ میرے ساتھ, وہ تمہارے دھوکے میں نہیں آئیں گے. اور پھر مطلب یہی ہے کہ بچے کو خوب بڑا کریں, ٹھیک ہے, بچے کو بڑے بڑے خواب دیں, مگر جو بڑوں سے بڑا ہے اس کی پہچان بھی کروائیں. اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن صرف گزشتہ قوموں کی کہانی نہیں بلکہ ہماری زندگی کی کتاب ہے. اس میں ہماری رہنمائی ہے, ہمارے مسائل کا حل ہے, اور ہماری کامیابی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, ہمارے غموں میں ہمارے مسائل, ہمارے غم اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دور فرما دے, اور ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ایک وہ الہدا کا ہے, لوگوں کے قرآن ہر ہاتھ میں, ہر دل میں, ہر گھر تک پہنچے, اور اس کے لیے جتنی بھی ہم چھوٹی موٹی کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے, ہماری اس دنیا کے لیے بھی اور ہماری آخرت کے لیے بھی. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.